السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلی۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو اور آسمان کو اور اس کے درمیان ہر مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو حکم دیا کہ قیامت تک جو کچھ احوال ہونے والے ہیں تو وہ تمام چیزیں لکھ دو، وہ تمام چیزیں تقدیر میں لکھ دو، ایک جگہ محفوظ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ تقدیر کا مالک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی ساری زندگی لکھ چکا ہے، مخلوقات کی زندگی لکھ چکا ہے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، سب اللہ کے پاس علم ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تقدیر میں لکھ چکا ہے۔ تو انسان اور کسی اور چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ اس نے عطا کیا ہے اس کے ساتھ قناعت پسندی اور اس کے ساتھ انسان اکتفا کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اسی وقت و چین و آرام کی زندگی گزار سکتا ہے۔ جس کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی جو کچھ تقدیر ہے اس سے بڑھ کر حرص آ جائے تو چیز ہرگز اسے نہیں ملے گی، بیماریاں ضرور ملیں گی، وہاں سے اس کے لیے نقصان اور اس کے لیے سب کچھ بیکار ہی شروع ہوتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قناعت پسندی کے بارے میں، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کیسے راضی ہونا چاہیے، اور خاص طور پر رزق کے معاملے میں، کمائی کے معاملے میں انسان کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو رزق دینے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنے وعدے کو پورا کرے گا، چاہے انسان کتنے بھی بیکار کیوں نہ ہو۔ اور وعدہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہر کوئی یہاں پر اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے، ہم اپنے وعدے میں سچے نہیں ہیں۔ قناعت پسندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جانا، اکتفا کرنا، ہر چیز میں انسان حرص کے بغیر جو کچھ ملا ہے اس کے اوپر راضی ہو جانا، شکر گزاری ادا کرنا، یہ بہت ہی بڑی صفت ہے، اور یہ نفس کے ساتھ مجاہدہ ہے، نفس کے ساتھ جہاد ہے، کہ ہم نفس کئی خواہشات کرتا ہے، کئی چیزوں کی حرص کرتا ہے، بہت سے چیزوں کو جمع کرنا، اور بہت دور دور تک اس کی تعریف اور اس کی شہرت اور اس کا عہدہ، کئی چیزوں کی حرص انسان کے اندر شہوت پرستی ہوتی ہے، مگر ان تمام چیزوں سے انسان اپنے نفس سے لڑ کر کے جو جیتتا ہے اسے قناعت پسندی کہتے ہیں۔ تو قناعت پسند انسان، اکتفا ہو جانا، اللہ کی راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر سے راضی ہو جانا، یہ بہت ہی اہم صفت ہے۔ قناعت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان جو کچھ اللہ تعالیٰ دیا ہے اس سے راضی ہو جانا، یہ قناعت پسندی ہے، حرص نہیں کرنا چاہیے۔ اب حرص کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جتنا دینا تھا ضرور دے گا، اس کی زندگی کے لیے جتنی ضروری چیزیں ہیں ضرور دے گا، اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھے گا اور ہر چیز اللہ دے گا، مگر جو انسان اور کچھ بڑھ کر چاہتا ہو اور انسان حد سے زیادہ چاہتا ہو، اسے حرص کہتے ہیں۔ یہ حرص انسان کے لیے چیز تو نہیں حاصل کرتی اور چیز نہیں دیتی، بلکہ یہ حرص انسان کو بیماریاں لاتی ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قد افلح من اسلم، جس نے اسلام قبول کیا، ورزق کفافا، اور جسے اللہ تعالیٰ اکتفا، اسے برابر رزق عطا کرے، وقنعہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ جسے قناعت پسندی دے۔ یہ تین صفتوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مسلمان کامیاب ہے۔ جو مسلمان اپنے تقدیر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر جو کچھ اسے ملا ہے ان چیزوں پر جب راضی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جب اسے قناعت پسندی دے دیتا ہے، ایسے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ قناعت پسندی انسان کی کامیابی کا سبب ہے، جو اس حدیث سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قناعت پسندی کے لیے کئی دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال رزق کا سوال کرتے تھے، اور جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی کچھ وہ چاہتے تھے۔
اس کے علاوہ دنیا سے کچھ نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول کی ایک دعا ہے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ تبارک و تعالی حرام سے بچا کر حلال رزق عطا فرما اور مجھے تیری طرف سے مالدار بنا دے، بے نیاز بنا دے، اور کسی اور کا محتاج نہ بنا، محتاج صرف اور صرف تیرا محتاج بنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قناعت پسندی کی دعا کر رہے ہیں کہ انسانوں کی طرف مجھے محتاج نہ بنانا کہ میں وہ حاصل کرنے کئی چیزوں کو جمانے کے پیچھے پڑ جاؤں اور یہ اس حرص مجھے تباہ نہ کر دے۔ اس وجہ سے آپ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے تیرا محتاج بنا لے کہ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے میں تیرے سے سوال کروں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حلال رزق کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم کو قناعت پسندی کہ انسان کو جتنا ضرورت ہے اتنا ہی اکتفا کر لینا، جتنی زندہ رہنے کے لیے جتنا اسے لیے ضروری ہے اتنے ہی پر ہی اپنی زندگی بسر کر لینا، یہ قناعت پسندی ہم کو معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث میں کہا کہ من اصبح آمنا فی سربی، جو انسان اپنے گھر میں اپنی جگہ پر امن و سکون کے ساتھ ہو، کسی دشمن کا ڈر نہیں، ظالم کا ڈر نہیں، کسی قانون کا ڈر نہیں، اپنی جگہ پر وہ امن و سکون سے ہو۔ من اصبح آمنا فی سربہ ومعافا فی جسدہ، اور جو انسان بہت ہی صحت یافتہ ہو، اس کے لیے کوئی بیماری نہ ہو، وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان کی ہیں، جس کے پاس امن و سکون ہو، جس کے پاس صحت ہو اور ایک دن کا کھانا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کأن لہ کمن حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، یہ بندہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اسی کے پاس جمع کر دیا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ انسان ساری دنیا میں سب سے بہتر بننے کے لیے سب سے بڑا عہدہ، سب سے زیادہ پیسہ اور سب سے اچھا خوبصورت ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس صحت ہو، اپنی جگہ پر امن ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور اس کے پاس ایک دن کا بھی کھانا ہو۔ یہ 3 صفتوں سے وہ دنیا کا بادشاہ بن سکتا ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ کی صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے، کسی کے پاس مال ہے تو اس کے پاس صحت نہیں، کسی کے پاس صحت ہے تو کسی کے پاس مال نہیں، کسی کے پاس رزق ہے تو اس کے پاس صحت نہیں ہے، کسی کے پاس صحت ہے اس کے پاس رزق نہیں ہے۔ اس طرح کی زندگی ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہت کم بندے ایسے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت، رزق اور اس کے پاس امن و سکون رکھا ہو، جس کی وجہ سے اپنے زندگی میں بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے بندوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا بادشاہ قرار دیا۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ قناعت پسندی وہ نہیں ہے جو انسان ملنے کے بعد کرے، بلکہ قناعت پسندی اس کو کہتے ہیں جو ملنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اسے قناعت پسندی کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ لیس الغنى عن کثرت العرض ولکن الغنى عن النفس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت زیادہ جمع کرنا یہ مالداری نہیں ہے، اپنے نفس کی بے نیازی مالداری ہے کہ انسان اسے دیکھے خریدے، اسے دیکھے حاصل کرے، اسے دیکھے وہ خواہش کرے، وہ خیالات، وہ تمام چیزیں، یہ آ کر انسان کی مالداری نہیں ہے، بلکہ مالداری یہ ہے کہ انسان جو اہم کام ہے وہ کرے، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے، یہ اصل مالداری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں رب کے پاس بھی محبوب بننا چاہتا ہوں، لوگوں کے پاس بھی محبوب بننا چاہتا ہوں، تو لوگ بھی میرے سے محبت کرے، رب بھی محبت کرے، ایسا میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَأَرْضِ بِمَا قَدْ قَسَّمَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جو کچھ تقسیم کر چکا ہے، جو تقدیر لکھ چکا ہے، اس سے راضی ہو جاؤ، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگوں سے کوئی بھی سوال نہ کرو، کسی بھی طرح کی چیز نہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی ہو جاؤ، اور اوپر والا بھی اور دنیا والے بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ ایک مرتبہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے، تو آپ دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے۔ انسان کسی کے سامنے محتاجی ظاہر نہیں کرنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے محتاجی ظاہر کرے۔ وہی خزانے والا مالک ہے، وہی سب کچھ ہے اور وہی رازق ہے اور سب کچھ دے سکتا ہے۔ دنیا والے صرف ہم پر احسان کریں گے، اس کے علاوہ کچھ مدد نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کچھ مانگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پسند نہیں آئی اور کہا کہ من یکفل لی ان لا یسأل الناس شیئا، جو مجھے اس بات کی گواہی دے گا کہ کسی کو، لوگوں کو کسی طرح کا سوال نہ کروں، لوگوں کے سامنے میں ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اس بات کی گواہی دو، اکفل بہ الجنہ، تو میں اسے جنت کی گواہی دوں گا، جنت کی کفالت دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پوچھنے، لوگوں سے نہ پوچھنے کے وہ جنت کے لیے اہم راستہ، اہم ذریعہ قرار دیا ہے۔ تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ثوبان رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی کچھ نہیں پوچھے، اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے، گھوڑے سے ان کی رسی یا ان کا کوڑا یا ان کی کوئی چیز گھوڑے سے نیچے گر جاتی، وہ کسی اور کو بلا کر کے وہ چیز نہیں مانگتے، بلکہ گھوڑے سے اتر کر کے وہ چیز اٹھا کر کے پھر گھوڑے پر سوار ہوتے۔ تو چھوٹا چھوٹا سوال بھی وہ نہیں کرتے تھے، جو کچھ ہے وہ اپنے پاس راضی ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ اس طرح ہم قناعت پسندی اختیار کرنا چاہیے، انسان کے پاس حرص نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مشہور واقعہ ہے اور جو علمی کتابوں میں موجود ہے، مختصر انداز میں بیان کر دوں میں، کہ 3 لوگ تھے جن لوگوں کو ایک خزانہ ملا تھا۔ 3 لوگ تھے جن کو ایک خزانہ ملا تھا۔ اب 3 لوگ آپس میں تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ تقسیم کرنے سے پہلے وہ لوگ بہت دیر تک محنت کرنے کی وجہ سے بھوک لگ رہی تھی۔ 2 لوگوں نے کہا ایک انسان سے، پہلے والے سے، کہ جاؤ ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ۔ تو وہ انسان کھانے کے لیے نکلا اور بستی میں جا کر کھانا خریدا، اور خریدتے وقت اسے برا خیال آتا ہے کہ اگر میں دونوں لوگوں کو قتل کر دوں گا تو باقاعدہ سارا خزانہ میرا ہوگا، اس وجہ سے کھانے میں زہر ملا دیتا ہے۔ یہاں پر جو خزانے کے پاس 2 لوگ موجود ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر آنے کے بعد ہم اسے قتل کر دیں گے، آپس میں آدھا آدھا ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ دونوں اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان دونوں کو قتل کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ کھانا لے کر دونوں کے پاس آیا، ان دونوں لوگوں نے مل کر کے اسے قتل کر چکے اور کھانا کھا چکے، زہر ملا تھا، یہ بھی مر گئے۔ یہ حرص انسان کو ہر طرف سے تباہ کر دیتی ہے، اس وجہ سے حرص نہ رکھیں۔ قناعت پسندی، اکتفا ہونا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی ہونا، یہ بہت اہم صفت ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف اسی کا محتاج بنائے، کسی کا بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کا محتاج ہم کو نہ بنائے، اور قناعت پسندی، اکتفا کی ہم کو صفت پیدا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔